بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي من لا يهدى فما لكم كيف تحكمون. صلوات. ایک اور بہتر اور بلند صلوات ہدیہ. نشتر پارک اور اس سے پہلے جہانگیر پارک میں جن جن خطیبوں نے اور ذاکرین نے خدمت انجام دی، پاک محرم ایسوسیشن، اس کے علاوہ جو انجمنیں اور ادارے اس خدمت میں مصروف رہے، ان خدمت گزار مرحومین کی مغفرت، خاص طور پر علامہ طالب جوہری اس ممبر کے خطیب اور جناب اشرف عباس صاحب ممبر کا سلام، آپ سب کے مرحومین کے لیے ایک بہت مضبوط عالم دین، بہت محکم خطیب عشرہ محرم کی پہلی مجلس پڑھنے کے لیے اسلام آباد سے تلاگنگ جا رہے تھے. رستے میں حادثے کی صورت میں وہ جاں بحق ہوئے. جناب مولانا سید سفیر سجاد شیرازی، اور جو ہم پر حق رکھتے ہیں، آج ان کی وجہ سے ہم اس قابل ہیں، ہمارے گردنوں پر ان کا حق ہے. ان مرحومین کے مغفرت کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الصمد لم يلد ولم يولد صلی علی محمد وعلی محمد. مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں. اور بھائی ایک اور صلوات. سورہ مبارکہ یونس کی 35ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. پہلے آیت کا تبرکاً ترجمہ کروں گا اور پھر آج کی پہلی تمہیدی مجلس اعضاء سے کچھ عرائض، کچھ پیغامات، کچھ مطالب، کچھ نکات اپنے محترم مجمع کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ارشاد حضرت احدیت ہو رہا ہے قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق. اے میرے حبیب ان سے کہیے کہ کیا ان کے معبودوں کو، ان کے الہوں کو جنہیں یہ شریک اللہ قرار دیتے ہیں، ان کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ تمہیں حق کی طرف ہدایت کریں. قل اللہ یہدی للحق. اے میرے حبیب ان کا جواب روشن ہے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جو حق کے لیے ہدایت عطا کرتا ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الی ان یہدی. کیا جو خود حق کی ہدایت کا محتاج ہے اس کی اتباع کی جائے گی یا اس کی اتباع کی جائے گی جو حق تک پہنچ چکا ہے؟ فما لکم کیف تحکمون. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ گویا تم ان کے پیچھے لگتے ہو کہ جو خود حق کے محتاج ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ تم ان کی اتباع کرو جو خود حق جانتے ہیں. یہ آیہ کریمہ ہے جس پر مجھے آپ کی خدمت میں تقریباً 10 دن حاضر رہنا ہے. مختلف پیغامات ہیں، مختلف بحثیں ہیں، مختلف مضامین ہیں جو اس طالب علم نے سوچی ہیں، جو بالترتیب کوشش کی جائے گی توفیق الہی حاصل ہونے کی صورت میں. عزیزان گرامی، آج اس سزا خانے کی پہلی مجلس ہے، پہلی محرم ہے. موسم عزا اپنے کمال پر ہے. عزا خانے سج چکے ہیں، علم کے پھریرے نئے ہو چکے ہیں. ذاکرین، سوسخان، نوحہ خان، ماتمی حضرات فرزند زہرا کے غم میں سیدہ کو پرسہ دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. اور یہ شہر کی دوسری مجلس اور پھر رات دیر تک اس شہر میں اور پھر پورے پاکستان اور پھر پوری دنیا میں امام حسین کے پروانے جمع ہونا شروع ہو رہے ہیں. ان حسین کیست کہ ہمیں عالم دیوانہ اوست. یہ آخر حسین ہیں کون کہ جن کے نام میں ایسی کشش ہے جو جب سنتا ہے حسین تو اس کا دل مڑنے لگتا ہے اور وہ اس شمع کے گرد پروانوں کی طرح گھومنے لگتا ہے. اس نام میں کیا اثر ہے، اس نام میں کیا تاثیر ہے. اللہ نے اس نام اور اس ذات کے ذریعے سے جو ہدایت کا نظام بنایا ہے، دنیا میں کسی یونیورسٹی میں ایسی کلاس نہیں لگتی جیسے حسین کے نام پہ لگتی ہے. ہر آنے والا عقیدت کے ساتھ آتا ہے، احترام کے ساتھ آتا ہے، فرش عزا پر جوتیاں اتار کر بیٹھتا ہے، اپنی حیثیت کو مٹاتا ہے، اپنی میں کو ختم کرتا ہے، اپنے بارے میں یہ سوچنا چھوڑ دیتا ہے کہ وہ کون ہے.
جو جتنی دیر تک حسین کے نام پر بچھے ہوئے فرش پہ بیٹھتا ہے اتنی دیر تک اپنی ذات کی نفی کرتا ہے، اسے کہتے ہیں تربیت۔ اور پھر جب وہ اپنی ذات کی نفی ارادتاً قصداً نیتاً کر کے مجلس میں آتا ہے اور پھر ممبر سے کسی آیت کی تفسیر بیان ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں تعلیم۔ یعنی نظام حسینی میں تربیت پہلے ہے اور تعلیم بعد میں، یعنی آنے والا پہلے تربیت کا ارادہ کرتا ہے کہ مجھے اچھا انسان بننا ہے۔ کوئی پہنچائے ہمارے یہ الفاظ ان لوگوں تک جنہوں نے اب تک عزاداری کو سمجھا نہیں ہے، جو خواہ خواہ کی روایتی تناؤ اور کھچاؤ کا شکار ہیں۔ انہیں کوئی آ کر بتائے کہ آؤ یہ کشتی وہ کشتی ہے جو نجات عطا کرے گی، جس کشتی میں سوار ہونے والا کبھی بھی دوزخ کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ اس کشتی میں سوار ہونے والے کی عزت یہ ہے کہ یہ کشتی اسے جنت تک لے جائے گی، آخرت میں جنت ملے گی اور دنیا میں اطمینان ملے گا۔ بڑی بڑی شخصیتیں، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے حیثیت رکھنے والے لوگ سونے کے لیے اور آرام کرنے کے لیے دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کسی کی تنخواہ 20 لاکھ روپے بھی ہو اور اس کے پاس دولت اطمینان نہ ہو تو کیا فائدہ ہے اس دولت کا جو اطمینان نہ دیتی ہو؟ لیکن جو دولت ہمیں اطمینان عطا کرتی ہے وہ دولت عزائے حسین ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اس دولت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، علم پڑھایا جاتا ہے، فن سکھایا جاتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ اگر میری بات پہنچ رہی ہو تو توجہ بڑھائیے گا۔ علم تعلیمی درسگاہوں میں پڑھایا جاتا ہے، فن تکنیکی درسگاہوں میں سکھایا جاتا ہے، مگر محبت فطری ہوتی ہے۔ کوئی دادا کو آ کر پڑھاتا اور سکھاتا نہیں ہے کہ پوتے سے محبت کیسے کرنی ہے۔ جی، محبت ہوتی ہے۔ یہ جہاں جہاں بھی آپ کہیں نا کہ یہ ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں فطرت۔ محبت کا تعلق فطرت کے ساتھ ہے، اور فطرت سنی شیعہ نہیں ہے، فطرت ہندو مسلم نہیں ہے، فطرت انسانی فطرت ہے، چاہے وہ کوئی کلمہ پڑھتا ہو۔ یعنی ہم سب کو فطرتاً محبت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ہمارے اندر ایک جذبہ اللہ نے دیا ہے، ایک کیفیت اللہ نے دی ہے جسے محبت کہا جاتا ہے۔ اب محبت کی پھر تصویریں ہیں، کبھی رشتہ داروں سے محبت، کبھی زوجہ سے شوہر کو محبت، کبھی انسانی رشتوں کی بنیاد پر محبت، اور کبھی دین کی بنیاد پر محبت۔ عزیزو، جو محبت قرابت داری کی بنیاد پر ہے، جیسے حضرت نوح اور حضرت نوح کے بیٹے کی محبت، یہ محبت ہی تو تھی جو حضرت نوح نے فرمایا کہ یہ میری اولاد ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، جو ڈوب رہا تھا، جو غرق ہو رہا تھا۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے جواب دیا یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ جی، وہاں قرابتی محبت تھی، مگر عزیزان گرامی وہ کام نہیں آئی۔ زن و شوہر کے اندر محبت ہے، وہ بھی فطری ہے، اللہ قرار دیتا ہے، مگر بعض اوقات وہ محبت بھی کام نہیں آتی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی زوجاؤں میں ازدواجی محبت تھی، مگر فخانتہما، قرآن یہ کہہ کے حضرت لوط اور حضرت نوح کو تسلی دیتا ہے کہ ان دونوں نے ہمارے صالح بندوں کے ساتھ خیانت کی۔ یہ قرآن ہے۔ زوجہ تھی نبی حضرت لوط کی، نبی حضرت نوح کی، مگر قرآن نے کہا ان دونوں نے خیانت کی۔ یہ جو ازدواجی محبت تھی یہ کام نہیں آئی۔ انسانی تقاضوں کے مطابق بھی کیسے کیسے منظر ہم دیکھ لیتے ہیں
کسی کو تکلیف میں ہم جیسے لوگ دیکھ لیتے ہیں اور ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا، یعنی انسانی تعلق کی بنیاد پر جو محبت ہے وہ بھی بعض اوقات کام نہیں آتی۔ ان ساری محبتوں پر جو غالب اور حاکم محبت ہے وہ دین کی محبت ہے، جو دین کی بنیاد پر محبت ہے۔ میں اپنے مجمع سے ایک جملے کی توجہ چاہوں گا۔ حضرت نوح لوط علیہ السلام کی زوجاؤں میں اور ان میں ازدواجی محبت تھی، مگر دین ایک نہیں تھا، اس لیے دین ایک نہ ہونے کی وجہ سے وہ محبت کام نہیں آئی۔ حضرت نوح اور ان کے بیٹے کے درمیان قرابتی محبت تھی، مگر دین ایک نہیں تھا، دین ایک نہیں تھا، لہذا قرابتی محبت کام نہیں آئی۔ عزیزان گرامی، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر اور ابو جہل کے درمیان انسانی محبت تھی، مگر وہ کوڑے کھا رہے تھے اور وہ کوڑے کھاتا ہوا دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ انسانی قرابت تھی مگر دین ایک نہیں تھا تو کام نہیں آیا۔ ابو طالب میں اور محمد مصطفیٰ کا دین ایک تھا، ورنہ قرابتی محبت کام نہ آتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ جو محبت ہے یہ فطرت ہے، اور تمام دین کا خلاصہ میرے بچوں جوانوں، آپ کو زیادہ توجہ آپ سے چاہوں گا، پورے قرآن کا اگر خلاصہ، تمام انبیاء کی تعلیمات کا اگر خلاصہ، سرکار دو جہاں کی 63 برس کی زندگی کا خلاصہ، مولا کائنات سے لے کر امام عسکری تک کی زندگیوں کا خلاصہ نکالیں تو تمام تر آسمانی تحریری پیغاموں کا اور تقریری پیغاموں کا ان کا خلاصہ نکلے گا تو محبت نکلے گی، جسے سرکار دو جہاں نے ایک مختصر ترین حدیث میں یوں فرمایا، حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور نفرت کے علاوہ کچھ اور ہے؟ سارے دین کا خلاصہ ہے محبت اور نفرت۔ اب یہ محبت کس سے ہو اور نفرت کس سے ہو، یہ جو تلاش ہے نا کہ محبت کس سے ہو اور نفرت کس سے ہو، یہ ہے وہ میرٹ کی تلاش، یہ ہے وہ قابلیت کی تلاش، یہ ہے وہ اہل کی تلاش، یہ ہے وہ حق سمجھنے والے کی تلاش، یہ ہے وہ حق کی تلاش۔ اور نفرت کس سے ہو، یہ ہے نااہل کی تلاش، بد کرداروں کی تلاش، یزید کی تلاش۔ بس جب نااہلوں سے ہمارا تعارف ہو جائے، میں ایک جملہ ضرور کہوں گا، اسلام شناسی جہاں ہنر ہے، اسلام سمجھنا جہاں ہنر ہے، وہاں کفر سمجھنا بھی ہنر ہے۔ صرف اسلام شناسی کافی نہیں ہے، کفر شناسی بھی ہمارے دین کا حصہ ہے، تبھی تو تبلا کے ساتھ تبرہ ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تبرہ میں سب سے پہلی نفرت تو اللہ کے دشمن سے ہے نا، تبرہ شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں اللہ کا دشمن سامنے آ جائے۔ سب سے پہلی نفرت اللہ کے دشمن سے ہے، سب سے پہلی نفرت اللہ کے دشمن سے، پھر رسول اللہ کے دشمن سے، پھر مولا علی کے دشمن سے، پھر اہل بیت کے دشمن سے۔ یہ تبرہ تو اسلام شناسی کے ساتھ کفر شناسی لازم ہے۔ تو اب جب اہل کی تلاش ہوگی، جب اہل کی تلاش ہوگی تو اسے محبت کہتے ہیں، اور جب نااہل سے لا تعلقی، نااہل کو پہچانیں گے تو لا تعلقی ہوگی، نااہل کو جانیں گے تو لا تعلقی ہوگی۔ عزیزان گرامی، ان صفات کو سمجھیں گے تو لا تعلقی ہوگی۔ ائمہ اہل بیت نے نہ بتایا ہوتا کہ ظالموں کی صفات کیا ہیں، مثلاً نااہلوں کی صفات کیا ہیں، ائمہ نے بتایا، قرآن نے بتایا ہے۔ قرآن نے اگر مشرکوں کی کیفیتیں نہ بتائی ہوتی، قرآن نے اگر منافقوں کی حالتیں نہ بتائی ہوتی تو شاید ہم بھی کہتے کہ یہ بحث بس ہے، اس بحث کو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ قرآن مجید نے کافروں، مشرکوں، منافقوں، مذبذبوں، مرددوں، مرتدوں، یہ سارے الفاظ قرآن مجید کے ہیں، ان سب کی صفات کو بیان کیا ہے۔ تو قرآن چاہتا ہے کہ تم انہیں بھی پہچانو اور قرآن چاہتا ہے تم انہیں بھی پہچانو۔
تو اب کیا کریں کہ ہمارے پاس کیونکہ کم وقت ہے تو ہماری زیادہ توجہ ہوتی ہے کہ ہم انہیں پہچانیں جن کے اندر اہلیت پائی جاتی ہے، اور ہم اپنا وقت وہاں نہیں، وقت کی تنگی ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. بہت بڑا مجمع ہے، ایک بلند اور بہتر صلوات ہے. اور جب اس انداز سے، تو اب یہ ہے جو محبت کا، لہذا میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہماری ساری توجہ اس بات پر ہے کہ ہمیں اہل لوگوں کو پہچاننا ہے. جی میرا جملہ قصداً تکراری جملہ ہے، ہر جگہ ایک ہی آواز کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے. ہر جگہ ایک ہی آواز کہ میرٹ میرٹ میرٹ. ہم بھی تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یہ جو فطرت ہے نا، فطرت اپنے مضمون پر ہوں، محبت فطری ہے. یہ جو فطرت ہے، یہ حالات، اساتذہ، دوستوں، ماحول اور حرام خوری، مجھے معاف کیجیے گا، یہ چند 8-10 اسباب ہیں جن کی وجہ سے فطرت پر گرد جم جاتی ہے اور فطرت سالم نہیں رہ پاتی. اور جب فطرت سالم نہ ہو تو حسین کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جب فطرت سالم نہ ہو تو مولا علی کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ جب فطرت سالم نہ ہو تو نبی کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ پھر اللہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اس لیے کہ مجھ جیسے اور آپ جیسوں کا تو رستہ یہاں سے وہاں کا ہے. جی وہ کوئی اور ہوں گے، وہ کوئی اور ہیں جن کا رستہ وہاں سے یہاں کا ہے. میرا اور آپ کا رستہ تو، مجھ جیسوں کا رستہ تو یہاں سے وہاں کا ہے. یعنی ہم پہلے تو علی کے دروازے پر جاتے ہیں، پھر ہمیں نبی سمجھ میں آتے، پھر ہمیں اللہ سمجھ میں آتا ہے. ہمارا رستہ تو یہ ہے. اور کچھ ہیں کہ جن کا رستہ وہ ہے، وہ پہلے اللہ کی بات کرتے ہیں، پھر رسول اللہ کی بات کرتے ہیں، پھر علی کی بات کرتے ہیں. اور یہاں سے وہاں کا جو رستہ ہے اسے ابدیت کہا جاتا ہے، اور وہاں سے یہاں کا جو رستہ ہے اسے رسالت کہا جاتا ہے. تو ہمارا موضوع تو وہاں سے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بھائی آپ کی توجہات مجھے بہتر چاہیے. یہ طے ہے کہ فطرت جب ان تمام اسباب کا شکار ہو جاتی ہے تو فطرت پر گرد جم جاتی ہے، اور فطرت کارگر نہیں رہتی، کار فرما نہیں رہتی. تو میرے مولا علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ اللہ نے انبیاء کرام کو مبعوث ہی اس لیے کیا ہے کہ فطرت پر جمی ہوئی گرد کو ہٹائیں. نقی بھائی، فطرت پر، نقی بھائی آگے آ جائیے ادھر جی. فطرت پر جمی ہوئی گرد کو ہٹائیں، اور جب فطرت پر جمی ہوئی گرد ہٹنا شروع ہوگی تو پھر فطرت کام کرنا شروع کرے گی. فطرت سالم ہو جائے، یعنی میں اگر فطرت کا متبادل لفظ عقل نہیں ہے، یعنی عقل متبادل فطرت کے نہیں ہیں، لیکن میں سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر عقل کام کرنا شروع ہو جائے تو پھر وہ آنکھیں کھلیں گی جو عقل پر جمی ہوئی گرد لوگوں کی آنکھیں جن کی نہیں کھلی ہوئی ہوتی. تو فطرت کو سالم کرنا ہے. فطرت کو سالم کرنا، اس کے لیے ضروری کیا ہے، کیا کریں؟ دیکھیں میری مجبوری ہے کہ میں نے ابتدائی آج کی تمہیدی مجلس میں فلسفہ ازا، ضرورت ازا، مجلس کا مقصد، ہم یہ کیا کرنے بیٹھے ہیں، ہم آج سے کیا کام کرنے شروع جا رہے ہیں، کیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ اس پہ میں تھوڑی دیر غور کر رہا ہوں. یہ جب فطرت سالم ہوگی، جب فطرت کام کرنے لگے گی تو لا محالہ خود بخود خودکار اسے ہدایت نصیب ہوگی، اسے صحیح چیزیں نظر آئیں گی.
وہ حقیقت تک پہنچے گا، وہ واقعیت تک پہنچے گا، وہ مانے اور سمجھے گا جو ماننا اور سمجھنا چاہیے۔ لہذا فطرت کو سالم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فطرت کو سالم کرنے کا طریقہ، انسان نسیان کے خاندان کا لفظ ہے۔ نسیان یعنی بھولنا، بھول۔ ہم 10 دن پہلے ہم کہاں تھے، کیا کیا کیا، کیسے دن گزارا، ابھی اگر مجھ سے آپ پوچھ لیں تو مجھے شاید گھنٹہ لگ جائے گا سوچنے میں کہ 10 دن پہلے ہم نے کیا کیا۔ جی، قرآن اترا ہے 1400 سال پہلے، قرآن سمجھانے والے سن 11 ہجری میں رحلت کر گئے، قرآن کو روشن کرنے والے علی مولا سن 40 ہجری میں نجف اشرف میں سو گئے، امام حسن سن 50 ہجری میں مدینہ منورہ میں محو خواب ہوئے، امام حسین سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں آرام فرمائے ہیں۔ یہی ترتیب 11ویں امام تک ہے۔ اب اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے نظام کو کسی نتیجے کے بغیر بند کر دے، اللہ نے 12ویں کو غیبت میں رکھا ہے کہ پہلے تم کربلا سمجھ لو تو مہدی آ جائے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ آپ جو کھچے آ رہے ہیں، آپ کے دلوں میں جو اللہ نے محبت حسین ڈالی ہے، یہ میں اور آپ جو تیار ہیں کہ اب بیٹھنا ہے اور سننا ہے اور زیادہ سے زیادہ امام حسین کی زندگی اور آپ کی قربانی پر غور کرنا ہے، یہ در حقیقت یہ نسیان سے نکالنے کا ایک واضح، روشن، مضبوط عمل ہے۔ کسی طرح تم بھولنے کی کیفیت سے باہر آ جاؤ۔ لہذا قرآن مجید نے آواز دے کر کہا ذکرہم بایام اللہ۔ توجہ، سورہ مبارکہ ابراہیم، ذکرہم بایام اللہ، اے میرے حبیب انہیں اللہ کے دن یاد کراؤ۔ یہ اللہ کے دن کون سے ہیں جنہیں یاد کروایا جائے گا؟ ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ اللہ کے دن ہیں، ہم تو انہیں دن کہتے ہیں۔ یوم کی جمع ایام، ہفتے میں 7 دن، مہینے میں 29 یا 30 دن چاند کے حساب سے، سال میں 365 دن، یہ دن ہے۔ ہفتہ کوئی معتبر ہے، منگل کوئی معتبر ہے، بدھ کوئی معتبر دن ہے، یہ اللہ کے دن ہے۔ اور اللہ، میرا آپ کا دن کیسا گزرا، آپ کے دن کیسے گزر رہے ہیں، یہ اللہ کے دن کا کیا مطلب ہے؟ مجھ سے اور آپ سے تو یہ کہا جائے گا کہ بھئی آپ کے کیسے دن، آپ گئے تھے کربلا، آپ گئے تھے مثال کے طور پہ فلاں ملک، کیسے دن گزرے؟ تو میرے دن، آپ کے دن، ہمارے دن، اللہ کا دن کیا مطلب ہے؟ اللہ کو کوئی دن ہے؟ اللہ کا کوئی صبح ہے اللہ کے لیے کوئی دوپہر ہے، اللہ کے لیے کوئی شام ہے؟ توجہ، پھر یہ اللہ کے دن کون سے ہیں؟ اللہ کے دنوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں نبی اور آل نبی پر۔ جی، اے میرے حبیب اللہ کے دن انہیں یاد کراؤ۔ یہ ایام اللہ یعنی ائمہ اہل بیت۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے ان العاشورا ایام من ایام اللہ، جان لو عاشورہ کا دن اللہ کے دنوں میں ایک دن ہے۔ فلاں قرارداد کون سے دن پاس ہوئی، پاکستان کون سے دن بنا، آج تک یاد ہے سانہ ٹھیڑی 1963 میں پیر کے دن، عاشور کے دن ہوا تھا۔ مثلاً دن یاد کیے جاتے ہیں نا، اللہ کا دن کون سا ہے؟ بھئی آج آپ کا دن کیسا گزرا؟ ہاں، حدیث ہے کہ دعا کرو کہ صبح ہماری اچھی ہو،
دن ہمارا اچھا گزرے، دن اچھا تمام ہو۔ اللہ کے دنوں میں ایک دن عاشور کا دن ہے، جس دن اللہ کی توحید چمکتی ہے، جس دن اللہ کی وحدانیت روشن ہوتی ہے، جس دن اللہ سمجھ میں آتا ہے۔ کتابی اور آسمانی پیغامات میں اللہ سمجھانے والے اور ہیں، مگر کردار سے اللہ سمجھانے والے نبی اور آل نبی ہیں۔ لہذا حکم ہے کہ اللہ کے ایام کو دہراؤ۔ پھر حکم یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہم اللہ کا ذکر کریں گے اپنی حیثیت سے، اور اللہ جب ہمارا ذکر کرے گا تو اپنی حیثیت سے۔ اور ہمارا کیا ذکر ہے؟ ہم تو سب سے افضل ترین ذکر یعنی نماز میں ہی 50 جگہ دماغ لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارا ذکر کیا ذکر ہے؟ ذکر تو ان کا ہے جو خود ذکر بن گئے، اتنا ذکر کیا اللہ کا کہ خود وہ ذکر بن گئے۔ میرے سنی بھائی تشریف فرمائے، عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں حج کے سفر میں حسین ابن علی کے ساتھ تھا۔ ان کا قافلہ کچھ آگے جا رہا تھا اور میرا قافلہ کچھ عقب میں تھا۔ میرے غلام، میرے خادم جب مجھے بتاتے تھے کہ اب حسین ابن علی نے قافلہ روک دیا ہے تو میں بھی روک دیتا تھا تاکہ ان کے عقب میں ہی رہوں، ان کے پیچھے چلوں۔ کہتے ہیں آدھی رات میرے خادم نے آ کر مجھے بتایا کہ حسین ابن علی خیمے سے نکلے ہیں، مسلح ہاتھ میں ہے اور بیابان میں جا رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں بھی اپنے خیمے سے نکلا اور حسین کے پیچھے پیچھے میں چلا۔ میں نے دیکھا کہ ایک جگہ اندھیرے بیابان میں حسین ابن علی نے مسلح بچھا دیا اور نماز شب میں مصروف ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں نماز شب کی آخری رکعت میں جب حسین ابن علی نے تسبیح پڑھنا شروع کی، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے صحرا کے کنکروں اور پتھروں سے وہی آواز سنی جو حسین بول رہے تھے۔ جو خود اللہ کا ذکر بن جائیں، اتنا جنہوں نے ذکر کیا۔ حکم یہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ عزیزو، رصد اور طلب کا فلسفہ میرے جوانوں کے ذہنوں میں ہے۔ بازار میں، مارکیٹ میں اس چیز کی رصد ہوتی ہے جس چیز کی طلب ہوتی ہے۔ جو چیز مانگی جاتی ہے وہی چیز دکان پہ لا کے رکھی جاتی ہے۔ جس کے خریدار ہوتے ہیں اسی کو دکان پہ لا کے سجایا جاتا ہے کہ اس کے خریدار موجود ہیں۔ توجہ، اب ایک جملہ یہ ذہن میں بٹھا لیجئے۔ اب میرا محترم مجمع کے ساتھ ایک سوال۔ حضرت ابراہیم بت توڑنے گئے بت خانے میں، اور چھوٹے چھوٹے بتوں کو ناقص کر کے بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی۔ چھوٹے بتوں میں کسی کی آنکھ پھوڑی تو کسی کا پیٹ پھاڑا، تو کسی کا پیر توڑا، تو کسی کا کان کاٹا، کسی کی ناک کاٹی، اور ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی۔ اور جب آئے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا بلوا مچا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کی تیاریاں ہو گئیں کہ اس نے ہمارے خداؤں کی توہین کی ہے، لہذا اس کی سزا یہ ہے کہ اسے آگ میں جلا دیا جائے۔ حضرت ابراہیم کے بھی تو چاہنے والے تھے، وہ جو حضرت ابراہیم کے چاہنے والے تھے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، ان کی کیا آزمائش تھی۔ لہذا اتنا بڑا بلوا مچا حضرت ابراہیم کے اس کام کے بعد۔ میرا سوال حضرت ابراہیم سے، اے خلیل خدا، آپ کے چچا نے تو کارخانہ لگایا ہوا ہے بت بنانے کا، آپ بت خانے کے بت توڑ کر آ گئے، آپ نے اپنے چچا کا کارخانہ بند کیوں نہیں کروایا؟ حضرت ابراہیم کے چچا آزر، ان کا کارخانہ تھا بت بنانے کا، وہ بت بنا بنا کے مارکیٹ میں بیچتے تھے، تو حضرت ابراہیم نے چچا کا بت خانہ بند کیوں نہیں کروایا؟ جا کے بت کیوں توڑ دیے بت خانے کے؟ تو آواز آئے گی کہ اگر یہ کارخانہ بند کروا دیتا تو کوئی اور کارخانہ کھل جاتا۔ یہ مسئلے کا حل نہیں تھا کارخانہ بند کروانا، میں بت خانے میں جا کر بت توڑ کر آیا تاکہ بت سازی کے ساتھ بت پرستی کا مزاج مٹے۔ اگر معاشرے
معاشرے میں بت طلب ہی نہیں کیا جائے گا تو کارخانہ تو خود بند ہو جائے گا۔ اب سمجھ میں آتا ہے امام حسین برا تو یزید کو کہہ رہے تھے، اصلاح کرنے چلے ہیں امت کی۔ مولا آپ خود فرما رہے ہیں کہ یزید ایسا ہے، یزید ایسا ہے، یزید ایسا ہے، تو پھر آپ نے یزید کی اصلاح کیوں نہیں کی؟ آپ تو اپنے خطبے میں جو پہلا خطبہ امام حسین کا، اس میں فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا رسول کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں۔ مولا برا تو یزید، ایک برائی بھی نہیں بتائی آپ نے تو امت کی، امام حسین نے ایک برائی بھی امت کی نہیں بتائی۔ امام نے فرمایا میں امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں، اور یزید سمجھانا ہے، چڑھانا، چٹکی بھرنا، نفرت پھیلانا، یہ ان مجلسوں کے ساتھ جڑتا نہیں ہے۔ یہاں آنے والا امام حسین کے نام پر آیا ہے، اور اگر میں خطیب اس حسین کے نئے مرید کو، اس مولا حسین کے نئے چاہنے والے کو اپنے کسی ایک جملے سے دور کر دوں گا تو میں نشتر پاک کی مجلس سے دور نہیں کر رہا، میں اسے اہل بیت سے دور کر رہا ہوں۔ تو سنگین جرم قرار پائے گا میری طرف سے کہ میں کسی ایک اہل بیت کے چاہنے والے کو عزاداری سے دور کر رہا ہوں۔ لہذا سجا کر بات ہو، اہتمام کے ساتھ بات ہو، کہیں کوئی بات پورے ملک میں، پورے ملک کے لیے بات کر رہا ہوں، پورے ملک میں کہیں کوئی بات ناگوار ہو، ناگوار بات ہو، تو خود سے فیصلے نہ لیں عزاداران سید الشہداء، بلکہ ذمہ داروں تک اپنی بات پہنچائیں۔ ذمہ داروں سے گزارش کر رہا ہوں، یہاں تشریف بھی فرما ہے اور بعد میں بھی سنیں گے، کہ وہ متعلقہ اداروں سے رابطے میں آئیں۔ ہمارے جو ادارے ہیں کہ جن کا جو کام ہے انہی کو سجتا ہے، ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے، ہمیں قانون ہاتھ میں نہیں لینا۔ جو قانون کے محافظ ہیں، قانون کے شرح کرنے والے ہیں، قانون سمجھانے والے ہیں، قانون کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان کے حوالے کام کو کرنا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اس سال میٹنگز میں، ملاقاتوں میں اگرچہ میں کم حاضر رہا، لیکن جس فورم پر بھی جب بھی میرا رابطہ اور گفتگو اور ملاقات ہوئی تو ایک سالہ گزشتہ کی نسبت ایک کیفیت مجھ پر طاری ہوئی، جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس احساس کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ کہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اور مائک پر بات کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہ ہمارے داخلی مسائل میں اضافہ ہوا ہے، داخلی الجھنوں میں اضافہ ہوا ہے۔ شرم آئی اس وقت کہ جب کسی نے ہمارے منہ پر کہا کہ ہم تو آپ لوگوں کو ایسا سمجھتے تھے، اب یہ آپ کے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے داخلی مسائل، یہ ہمارا تناؤ کھچاؤ، یہ چھوٹی چھوٹی آرزوؤں پر ایک دوسرے کو کمزور بنانا، یہ چھوٹی چھوٹی تمناؤں پر ایک دوسرے کے خلاف بات کرنا، یہ عزیزان گرامی کسی طور ملت کے، قوم کے، پھر پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ لہذا آج پہلی محرم ہے، رجوع کریں، پلٹ آئیں کربلا۔ حسین مولا کا گھوڑا کربلا پہنچنے والا ہے، اور کربلا تو وہی پہنچے گا جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھائے گا، جو اپنی انانیت سے ہاتھ اٹھائے گا، اور مقصد صرف اور صرف ایک، ہمارا مرکز حسین مولا کی ذات، مولا حسین ہمارا مرکز ہے، مرکزی بات وہیں ہوگی جہاں حسین کی بات ہوگی، اب کہیں بھی ہو۔ لہذا انتہائی احتیاط کے ساتھ خطبہ و ذاکرین سے بھی گزارش ہے، نوحہ خانوں سے بھی گزارش ہے کہ قیامت نہیں آ گئی اگر کسی شاعر نے آپ کو 12 شعر لکھ کر دیے اور ایک شعر اس کا ایسا ہے جس سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے، تو قیامت نہیں آ گئی کہ آپ 12 کے 12 شعر پڑھیں گے، آپ ایک شعر چھوڑ دیجئے۔ انہوں نے نہیں معلوم کہ کس
موقع پر اور کس ماحول کے اندر لکھا تھا وہ صحیح عقیدہ بھی ہوگا، مگر یہاں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جہاں آپ پڑھنے جا رہے ہیں وہاں کے لیے وہ شعر مناسب نہیں ہے، لہٰذا وہ شعر چھوڑ دیجئے. کوئی گناہ نہیں ملے گا آپ کو، بلکہ شاید ثواب ملے گا. اور میں اپنے نثری خطیبوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں، میرے لیے بھی آپ دعا فرمائیں. ہم انسان ہیں، ہم اس بات کی طرف توجہ رکھیں کہ کوئی ایسی بات ہمیں نہیں کرنی جو امام حسین سے، بڑی خیانت ہوگی اگر میری وجہ سے کوئی امام حسین سے دور ہو جائے، امام حسین کے ذکر سے دور ہو جائے. اگر امام حسین کے ذکر سے وہ دور ہو گیا تو میں نے خیانت کی ہے، اور اللہ ہمیں خیانت کرنے والوں سے محفوظ رکھے. چلیے آج پہلی محرم ہے، حسین مولا سفر میں ہے. کل 2 محرم کو کربلا پہنچیں گے. ہم کربلا پہلے سے پہنچ جائیں تاکہ کربلا سے خار چنیں، کنکر اٹھائیں، پتھر بینیں، کہیں کوئی خار سکینہ کے پیر میں نہ لگ جائے. اجرکم اللہ. کہیں کوئی پتھر جناب زینب کے پیر کو اذیت نہ پہنچائے. چلیں ہم پہلے سے کربلا چلیں اور امام حسین کا استقبال کریں. عزادارو، وطن چھوڑنا بہت سے لوگوں نے چھوڑا ہوگا، بہت سے لوگوں نے چھوڑا ہوگا، مگر جیسا حسین نے چھوڑا، جس اہتمام کے ساتھ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، جس اہتمام کے ساتھ امام حسین نے چھوڑا ہے اس کا بیان بہت مشکل ہے. ولید نے دربار میں امام حسین سے سوال بیعت کیا. جب دربار میں حضرت تشریف فرما ہوئے تو حضرت نے تمام جوانان بنی ہاشم کو باہر روک کر فرمایا، میرا ان سے مذاکرہ ہے، تم سب باہر رکو گے، میں تنہا جاؤں گا. اور سیڑھی چڑھتے ہوئے مڑ کر دیکھا اور حضرت عباس سے فرمایا کہ اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تم آ جانا. اجرکم اللہ. اور جب دربار میں ولید نے امام حسین سے سوال بیعت کیا اور امام نے انکار کیا تو مروان نے آواز دے کر کہا کہ سوال بیعت پر اگر انکار ہے تو حسین کا سر ابھی کاٹ لو. امام نے مڑ کر دیکھا اور فرمایا تقتلنی انت ہاں ہوا یبن زرقا، اے بد کردار ماں کی اولاد، تو مجھے مارے گا یا تو مجھے مارے گا؟ بس امام کی آواز بلند ہونی تھی کہ دروازہ کھلا. وہ دروازہ کیا کھلا کہ سامنے دیکھا کہ عباس علمدار تلوار تھانے مولا آپ کو کسی نے اذیت پہنچائی؟ وہاں سے امام حسین جب لوٹے ہیں تو سب سے پہلے جناب زینب کے گھر گئے. فرمایا زینب اب مدینہ رہنے کے قابل ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں جب بلند ہوتی ہیں نا تو مجلس کے اندر نور بڑھنے لگتا ہے، روحانیت بڑھنے لگتی ہے. جو رو رہے ہیں، جن کی آوازیں بلند ہیں، جن کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اللہ انہیں کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں اہل بیت کے، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے. اجرکم اللہ. زینب اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے. عبداللہ ابن فتح نامی ایک راوی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب دوسرا دن نمودار ہوا تو سارے مدینے کو اور اطراف کے دیہات کو یہ علم تھا، آگاہی تھی کہ حسین آج مدینہ چھوڑ رہے ہیں. تو کہتا ہے کہ میں مدینے کے اطراف کے ایک دیہات کا رہنے والا، میں نے اپنا گھوڑا تیار کیا اور مدینہ پہنچا کہ میں جا کے تو دیکھوں کہ حسین کیسے جا رہے ہیں، حسین کہاں جا رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں جب اس کوچے میں پہنچا جو رستہ حسین کے گھر کا رستہ تھا، تو میں نے کیا دیکھا کہ محملیں سجائی جا رہی ہیں، اماریاں باندھی جا رہی ہیں، گھوڑوں کی زینے اور لگامیں کسی جا رہی ہیں.
اور حسین ابن علی اپنے گھر کے باہر ایک کرسی پر بیٹھے اور تقریباً 32 جوانوں کا حلقہ ہے جو حسین کے گرد ہے، اور ہر جوان اتنا مستعد نظر آ رہا ہے کہ اگر کوئی حسین کی طرف ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھے تو شاید وہ دیکھنے سے پہلے آنکھ نکال دے۔ شان کے ساتھ حسین کا احترام اور حسین کی حفاظت ہے، اور حسین کرسی پر بیٹھے ہوئے انتظامات کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ آواز آئی کہ مجھے بتایا جائے کہ تیاری مکمل ہے، تو حضرت علی اکبر قریب آ کر کہتے ہیں کہ ہاں بابا تیاری مکمل ہے۔ تو جب تیاری مکمل ہونے کا سنا تو ایک مرتبہ دروازہ کھلا، گھر کا دروازہ کھلا، اور آگے آگے قاسم چل رہے تھے، اور ان کے پیچھے برقعے میں ایک بی بی تھی جس کے چلنے کا وقار ایسا تھا کہ اس کے ایک ایک قدم پر دل دہلتا تھا، اس کی جلالت بہت زیادہ تھی۔ آگے بڑھ کر قاسم ابن حسن نے اس بی بی کو محمل میں سوار کیا، محمل اٹھائی گئی، اونٹ اٹھایا گیا، اونٹنی اٹھائی گئی۔ یہ بھی یاد رہے جن جن سواریوں پر بی بی بیٹھی ہیں وہ ناقے تھے، وہ نر نہیں تھے، مادہ تھیں۔ اس کا نتیجہ اس کے اوپر بات پھر کبھی اور ہو۔ اور وہ ناقہ اٹھایا گیا، وہ آگے بڑھایا گیا۔ پھر اس کے بعد بیت الشرف سے عباس برآمد ہوئے، اور عباس کے عقب میں 2 بیبیاں تھیں، اور ان بیبیوں کو عباس علمدار نے ایسے سوار کیا کہ اپنا گھٹنا ٹیک دیا، اور بیبیاں عباس کے گھٹنے پر سہارا لے کر محمل میں بیٹھ رہی تھیں۔ اس پر میں نے پوچھا کہ یہ کون 2 بیبیاں ہیں؟ کہا ایک علی کی بڑی بیٹی زینب، اور ایک علی کی دوسری بیٹی ام کلثوم۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ کہتے ہیں کہ بی بی کو محمل میں بٹھایا گیا، اور وہ محمل جب اٹھائی گئی تو قافلہ تیار تھا، ساری بیویاں بیٹھ چکی تھیں۔ ایک مرتبہ آواز دی حسین ابن علی نے، میرا راہوار کہاں ہے؟ تو حضرت کا ایک غلام ذوالجنہ کو قریب لے کر آیا۔ حضرت ذوالجنہ پر جیسے بیٹھے تو ایسے ہی برابر، جیسے بلا تشبیہ جیسے فوجی حضرات کے پیروں کی اور بیٹھنے کی ایک آواز آتی ہے، ایسے ہی سارے بنی ہاشم کے جوان ایک پر ایک، ایک کے بعد ایک مرتبہ بیٹھنا شروع ہو گئے، مگر عباس نہیں بیٹھے۔ قافلہ تیار ہے، عباس ابھی گھوڑے پہ نہیں بیٹھے۔ مولا حسین کے گھوڑے کے قریب آ کے کہتے ہیں مولا قافلہ بڑھایا جائے؟ فرمایا ہاں عباس، قافلہ جاری کیا جائے، قافلہ رواں کیا جائے۔ تب عباس علمدار گھوڑے پر بیٹھے، کہتا ہے 2 قدم گھوڑا حسین کا چلا تھا کہ ایک مرتبہ زینب کبریٰ کے محمل سے پردہ ہٹا، اور زینب نے آواز دے کر کہا بھائی تو میں فاطمہ صغریٰ بلا رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب امام حسین گھوڑے سے اتر گئے، گھوڑے سے اتر گئے مولا حسین، اور بیت الشرف میں اندر گئے، تو کیا دیکھا کہ سامنے مولا حسین کی دختر فاطمہ، انہا علیلۃ، میں پڑھے بغیر نہیں پڑھتا، میں کتاب دیکھے بغیر بات نہیں کروں گا۔ انہا علیلۃ، امام حسین کی وہ بیٹی جو علیلہ تھی، جو بیمار تھی، جنہیں بخار تھا۔ امام حسین انہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آگے بڑھے، بابا کے سینے سے لگ کر بہت دیر روئیں، اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا کوئی سبیل ہے کہ میں بھی چلوں؟ بابا کیا سمجھایا، کیسے حوصلہ دیا امام حسین
حسین، معمر اور مسن بیویاں بلا رہی ہیں۔ امام اور اندر گئے تو عصا تھامے ہوئے 3 بیویاں کھڑی ہیں۔ ایک امام حسین کی نانی بی بی ام سلمہ زوجہ رسول ام المومنین، دوسری امام حسین کی پھوپھی حضرت ام ہانی، مولا علی کی بہن حضرت ابو طالب کی بیٹی، تیسری حضرت عباس کی ماں حضرت ام البنین۔ آگے بڑھ کر سب سے پہلے نانی کو سلام کیا، نانی آپ سے تو رخصت لینی تھی۔ فرمایا حسین تمہارے نانا نے مجھے اب ایک مرتبہ اپنی ابا میں سے شیشی نکالی، تمہارے نانا نے مجھے یہ شیشی دی تھی جس میں خاک ہے، اور مجھ سے کہا تھا اے ام سلمہ جب یہ خاک خون میں بدل جائے تو سمجھنا میرا حسین مارا گیا۔ اے حسین مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ وہی سفر ہے جس میں جانے کے بعد تم واپس نہیں آؤ گے۔ تو فرمایا ہاں نانی یہ وہی سفر ہے، اب میں واپس مدینے نہیں آؤں گا۔ تو سنیں گے صدارو، عصا تھامے ہوئے 2 قدم آگے آئیں اور آہستہ سے فرمایا پھر زینب کو چھوڑ جاؤ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، پھر زینب کو چھوڑ جاؤ۔ فرمایا نانی زینب کے ذریعے میرا پیغام پہنچے گا۔ حضرت ام ایمن کی طرف دیکھا تو بھی اماں آپ نے مجھے بلایا؟ فرمایا حسین ہمارے گھر میں جب بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو ہمارے گھر میں بسنے والی جناتنیاں روتی ہیں، کل رات سے جناتنیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ فرمایا بی بی یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے۔ پھر حضرت ام البنین کی طرف دیکھ کر فرمایا اماں آپ نے مجھے یاد کیا؟ فرمایا اے آقا زادے تمہارے بابا نے مجھ سے عقد اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے شجاع بیٹا عطا کرے، اللہ نے مجھے 4 بیٹے عطا کیے ہیں، میں سوچتی ہوں کہیں عباس وفاداری میں کوتاہی نہ کر جائے۔ اجرکم اللہ، عقب میں کھڑے تھے حضرت عباس، مولا حسین نے آواز دے کر بلایا عباس قریب آؤ، اپنی ماں کو وفاداری کا یقین دلاؤ۔ آگے بڑھ کے ماں کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، فرمایا ماں اگر 70 مرتبہ مارا گیا پھر اٹھایا گیا حسین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں۔ حسین نے مدینہ چھوڑ